لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بےعزت کیا۔ عزیزو، جب ہم اسپرچولی جو ہے وہ ہم غافل ہیں اور ہم کاہل ہیں، لاپرواہ ہیں، سست ہیں، نجات کا پیغام اپنی زندگیوں میں نہیں آنے دے رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم اسے سننا نہیں چاہتے، اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہتے ہیں، تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ہے۔ عزیزوں، لکھا ہے کہ خدا کے بیٹے کو پامال کرنا، عہد کا خون جس سے وہ پاک ہوا تھا اسے ناپاک جاننا اور فضل کے روح کو بےعزت کرنا، یہ سستی، لاپرواہی اور کاہلی ہے۔ اور ہم اپنی سستی اور اپنی لاپرواہی اور اپنی کاہلی اور اپنے عمل سے خدا کے بیٹے کو پامال کرتے ہیں، عہد کے خون کو ناپاک کرتے ہیں اور فضل کے روح کو کیا کرتے ہیں؟ بےعزت کرتے ہیں، اور ہم ڈرتے پھر بھی نہیں ہیں۔ خداوند کے کلام میں سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں، ابلیس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ڈرتا ہے، کانپتا ہے، تھر تھراتا ہے، لیکن ایک انسان ہے جس کے لیے خدا نے اتنا بڑا کام کیا کہ اسے گناہ اور بدی کی کفتوں سے آزاد کیا، قیمت دے کے اپنے بیٹے یسوع کا خون۔ اس کے لیے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ وہ نہ ڈرتا ہے، نہ کانپتا ہے، نہ تھر تھراتا ہے، اور خدا کے کلام کو وہ ایک ہلکی بات سمجھتا ہے۔ اور ہم عبادت کرنا، پرستش کرنا، خدا کے کلام کو پڑھنا، خدا کے کلام کو سننا، اس پر عمل کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی عام بات ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے۔ لوگ اپنی دنیاوی جو ان کی مصروفیات ہیں اس میں رہنا پسند کرتے ہیں، لوگ اپنی سوچوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے جو انہوں نے اپنے لیے بہت ساری چیزیں بنا رکھی جو انہیں خدا سے دور رکھتے ہیں، ان میں خوش رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور عزیزوں، خداوند کے کلام میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ کیوں کر نجات سے غافل رہ کر بچ سکتے ہیں۔ اور عزیزوں، جب ہم خدا کے کلام میں سے یہ بات جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ انسان کیوں آج نجات سے غافل ہے اور نجات پا نہیں رہا ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور عزیزوں، میرے استاد محترم یہ کہا کرتے تھے، ڈاکٹر کے ناصر، کہ وہ گناہ میں رہنا پسند کرتے ہیں اور وہ گناہ میں لذت محسوس کرتے ہیں، اس لیے وہ نجات کے پیغام کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اور آج یہی ہے کہ لوگ گناہ میں رہنا اور اس کی لذت جو ہے اس میں جو ہے زیادہ محل ہیں، بجائے اس کے کہ وہ نجات کے پیغام کو کیا کریں؟ قبول کریں۔ اور ایسوں کے لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کے بیٹے کو پامال اور عہد کے خون کو ناپاک جانتے ہیں اور فضل کے روح کو کیا کرتے ہیں؟ بےعزت کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ رکاوٹ جو نجات کے پیغام سے ہمیں دور رکھتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جس بات میں ہم نے محل کر لیا ہے اس میں ہم مگن ہیں اور اس میں ہم لذت محسوس کرتے ہیں۔ عزیزوں، ہم خداوند کے کلام میں سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ اگر ہم نجات کے پیغام کو قبول کر لیں گے، اگر ہم گاسپل کا جو میسج ہے، پیغام ہے، اسے قبول کر لیں گے، اور پھر جیسے میں نے پچھلے 4 پیغاموں میں یہ کہا کہ ہم مسیح کو پہن لیں گے، مسیح کے ساتھ ہماری رفاقت ہو جائے گی، ہم مسیح کی مانند بن جائیں گے، اس کے لیے اگر ہم زندہ رہیں گے تو پھر ہمیں برکت ملے گی۔ اور عزیزوں، ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے متی کی انجیل کا 6واں باب اور اس کی 33ویں آیت، میتھیو چیپٹر 6 ورس 33، جب آپ نے یہ پڑھتے ہیں تو وہاں خداوند یسوع مسیح نے اس طرح سے فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے جو نجات کے پیغام کو قبول کرتے ہیں، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ تو خداوند کے کلام میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کی ضرورت ہے۔ جب ہم اسے پالیں گے تو پھر خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے تو یہ سب چیزیں بھی کیا ہوں گی؟ تمہیں مل جائیں گی۔ اور عزیزوں، ہم خداوند کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہمیں روحانی طور پر بھی برکات جو ہے وہ ملے گی اور ہمیں جسمانی طور
हमें जो है वो बरकत मिलेगी जब हम निजात के पैगाम से गाफिल नहीं होंगे। और अजीजों, अगर हम पौलुस रसूल का खत जो उसने इफिसस की कलीसिया के नाम लिखा है उसके पहले बाब की 3री आयत को पढ़ें तो वहां मुकद्दस पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया से मुखातिब होते हैं, उन्हें पैगाम देते हैं और वो पैगाम इस तरह से है। इफिसियों का खत उसका पहला बाब उसकी 3री आयत, इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 3, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। तो यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आसमानी मकामों में हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। और ये रूहानी बरकत जिसका जिक्र आप यहाँ खुदावंद के कलाम में सुनते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो निजात के पैगाम को कबूल करते हैं और जो निजात के पैगाम से गाफिल नहीं है। और इसी जो हम खुदावंद के कलाम में ये बात सीखते हैं कि फिर इसके साथ अगर आप रोमियो का खत 5वां बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे तो वहां सुलह का जिक्र जो है वो किया गया है। क्योंकि हम खुदा के कलाम में से ये बात सीखते हैं कि ईमानदार जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, मसीह खुदावंद के वसीले से खुदा बाप के पास आते हैं तो उन और में और खुदा बाप में सुलह है। और फिर हम यहाँ रोमियो के खत के 5वें बाब की पहली आयत में इस तरह से पढ़ते हैं, पर जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखें। और इसी तो जब हम खुदावंद के कलाम में यहाँ ये बात सीखते हैं कि फिर हमारी मसीह के साथ सुलह हो जाएगी, ये बरकत जो है हमें मिलेगी जब हम निजात के पैगाम को कबूल कर लेंगे। और जिनके पास निजात का पैगाम है, जिन्होंने निजात के पैगाम को थाम रखा है और निजात के पैगाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, लिखा है उन जिंदगियों में इत्मीनान है और उनमें खुशी है। और अगर आप रोमियो का खत उसका 15वां बाब उसकी 13वीं आयत को पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 13, तो वहां खुदा के कलाम में लिखा है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें इत्मीनान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे ताकि रूह कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती चली जाए। और ऐसे जो हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से ये बात सीखते हैं कि हर तरह की रूहानी बरकत ईमानदारों के लिए हैं जो निजात के पैगाम को कबूल करते हैं और निजात के पैगाम से गाफिल नहीं रहते हैं। और लिखा है कि वो बरकत जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें हासिल होती हैं वो अब भी हैं, वो हमेशा रहने वाली हैं, वो खत्म नहीं होंगी। यानी वो बरकत जो हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हासिल होती हैं, दे आर इटर्नल्स। और अगर हम अब्रानियों के खत को पढ़ें उसके साथ में बात को, तो वहां खुदावंद के कलाम में 25वीं आयत में खुदा के कलाम में इस तरह से बयान किया गया है, हिब्रूज चैप्टर 7 वर्स 25। तो वहां लिखा है, इसलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। यानी खुदावंद यीशु मसीह लिखा कि पूरी पूरी निजात दे सकता है अगर हम निजात के पैगाम को कबूल करके खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि वो हमें पूरी पूरी निजात दे सकता है क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा क्या है, जिंदा है। और ऐसी जो हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में आज इस पैगाम को जब सुनते हैं तो हमें अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करना होगा कि हम कैसी जिंदगियां गुजार रहे हैं। हम निजात के पैगाम से गाफिल हैं या हम निजात के पैगाम को हमने अपने दिलों में रखा हुआ है। हम निजात के पैगाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार रही हैं। अजीजों में आखिर में पहला पतरस उसका पहला बाब उसकी 3री और 4थी आयत आपके